اور دو نبی زمین میں بھی زندہ ہیں، انہیں موت نہیں آئی، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام۔ یہ زمین والے دونوں نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ کہیں بھی رہیں، حج کے موقع سے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آ جاتے ہیں، حاجیوں کے ساتھ یہ بھی وقوف کرتے ہیں، اور وہاں سے یہ لوگ چاہے زمزم شریف پہ آتے ہیں، پہلے کعبہ شریف پہ طواف کرتے ہیں، اور پھر چاہے زمزم شریف پہ جا کر یہ لوگ جی بھر کر آب زمزم پیتے ہیں، اور وہی آب زمزم ان کے حق میں سال بھر کے لیے کھانا ہی بن جاتا ہے اور پانی بھی بن جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا سبحان اللہ، جب سال بھر کے لیے آب زمزم کھانا ہی بن جائے، پانی بھی بن جائے، تو ایک ہفتے کی بھوکے اور پیاسے کے لیے ایک روٹی اور گلاس پانی تو زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ سوچا چلو میں بھی تجربہ کروں، تو پیسے بھی کم تھے، بس کیسے کیسے بارگاہ میں حاضری ہو گئی تھی، تو میں نے فیصلہ کیا کہ کھانا تو نہیں لیکن ناشتہ میں روزانہ آب زمزم کا کروں۔ تو طواف کے بعد، فجر کے بعد طواف کر کے چاہے زمزم شریف پہ جاتا تھا اور جی بھر کے یہی ناشتہ کر لیتا تھا، باہر نکل کر ایک ریال کی ایک چائے پی لیا، اور تقریباً 12 بجے دن تک یہ کافی ہوتا تھا، جب تک کھانا مل جاتا تھا میرا کام چلتا رہا۔ عرفات میں حاضر ہوئی تو خیال آیا کہ وہ دونوں حضرات آئے ہوں گے، مگر ملاقات کیسے ہوگی، لاکھوں کی بھیڑ میں ملاقات کیسے ہو، کون پہچانے۔ وہاں سے واپسی ہوئی تو میں نے سوچا کہ ان کو پہچان نہیں سکتا، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو کم سے کم ان کی سنت پر عمل تو کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ سال بھر کے واسطے آب زمزم شریف کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، ہم ناشتہ کرتے تھے، آج ناشتہ بھی اسی کریں گے، کھانا بھی اسی کھائیں گے۔ تو وہ جب ظہر کا وقت ہوا تو میں واپس آیا کعبہ شریف، طواف کیا، اور کھانے جگہ میں نے جا کر کے وہی آب زمزم شریف جی بھر کے پی لیا، کچھ اوپر گرایا، کچھ پیا، آسودہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور پھر میں اپنے کمرے کی طرف چلا، اس میں 1-1.5 گھنٹے گزر گئے تھے، اور بہت آسودہ حال، بھوک کا کوئی احساس نہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں، مسجد حرام شریف میں 2 آدمی ایک کے پیچھے ایک تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، نظر پڑی تو میں انہیں دیکھتا رہا، وہ لوگ آگے بڑھے، پہلے ایک نے مجھے سینے سے لگایا، بڑی محبت کے ساتھ معانقہ کیا، پیٹھ تھپتھپائی۔ میں نے سوچا کہ ابھی سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے حج کے لیے آئے ہیں، اتنی محبت کا مظاہرہ کیوں کیا، مگر وہ چھوڑتے ہی فوراً نکل گئے، میں پوچھ نہیں سکا۔ جب تک دوسرے نے بھی وہی برتاؤ کیا، سوچا ان سے ضرور پوچھیں گے، مگر انہوں نے بھی پیٹھ تھپتھپائی، معانقہ کیا، میں پوچھ نہیں سکا، وہ بھی فوراً چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ میں حیرت سے دونوں کو دیکھتا رہا، پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ مجمع میں کہیں کھو گئے۔ پھر میں یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھا کہ کہیں یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جن کی سنت پر میں نے آج عمل کیا ہے۔ تو دل میں بار بار اس کا احساس رہا، اور آج بھی جب سوچتا ہوں تو انہیں کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پانی تو پانی ہے، پی لیا تو کھانا ہی بن گیا اور پانی بھی بن گیا۔ وہ حضرات پی لیتے تھے تو سال بھر کے لیے کھانا بھی بن جاتا تھا، پانی بھی بن جاتا تھا۔ اچھا، ایک مرتبہ مجھ کو شروع میں یہ دقت ہوئی کہ پانی وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پینے کے بعد پیشاب بہت جلدی حاجت ہوتی تھی، تو یہ ہوا کہ نہیں پی سکیں گے۔ پھر سوچا نہیں پیے تو نہیں، سرکار فرماتے ہیں ماؤ زمزمہ لما شرب لہ،
آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے مقصد پورا ہو جائے. تو ایک دن آب زمزم اس نیت سے پیے کہ ناشتہ بنے مگر پیشاب زیادہ نہ لگے. تو اسی نیت سے پیا اور الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا. اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اس سے مجھے سمجھ میں آیا ہم تو گنہگار ہیں. اگر اللہ اپنے کسی ولی کے لیے یہ کرم فرما دے کہ ایک روٹی ایک گلاس پانی ہفتے بھر کا کھانا پانی بن جائے, وہ آسودہ ہو جائے, تو کون سی بڑی بات ہے. یہ ولیوں کی برکت ہوتی ہے. چلتے رہے وہ لوگ, پھر چلتے رہے. جب دوسرا ہفتہ آیا تو امام علی خواص فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک ہی ہفتہ صبر کرتا ہے یہ, تو میں نے کہا دیکھو پچھلے ہفتے میں نے منگایا تھا, اب تمہاری باری ہے. کہا ٹھیک ہے. اس نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی. وہ پادری تھا, اس کو نماز کا مطلب نماز پڑھی, کچھ دعا کیا, سر سجدے میں رکھ کر سو اٹھایا تو ڈبل کھانا تھا. 2 سینی اور ہر سینی میں 2 روٹی اور 2 گلاس پانی. ہنستے ہوئے کہا حضرت لیجئے, آپ 1 سینی پوری کھا جائے, 1 سینی میں کھاؤں گا. حضرت نے کہا پادری کا منگایا ہوا کھانا میں چھو نہیں سکتا, کھانا تو بہت دور کی بات ہے. اس نے کہا کہ آپ کھانا کھائیے, میں آپ کو 2 بشارتیں 2 خوشخبری سناؤں گا. فرمایا پہلے خوشخبری سناؤ پھر سوچوں گا. اس نے کہا پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیے. ہاتھ بڑھایا, ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بلند آواز سے پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا دوسری خوشخبری. کہا دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے ولی ہیں. پوچھا تمہاری زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ کہا آپ کی صحبت کی برکت سے. میرے پاس کچھ تھا نہیں, لیکن آپ کی صحبت میں رہنے کی برکت سے میرے دل کی دنیا میں پہلے ہی انقلاب آ گیا تھا. کفر کی تاریکی چھپ گئی تھی اور اسلام کا سویرا پھیل رہا تھا. نشانی دیکھنا چاہ رہا تھا تو میں نے نشانی دیکھ لی. سجدے میں سر رکھ کر میں نے دعا بس یہی کی تھی کہ رات میں مذہب اسلام سچا مذہب ہے, تو پچھلے ہفتے جتنا کھانا آیا تھا اتنا ہی بھیج دے, اور یہ سچے ولی ہیں تو ڈبل کھانا بھیج دے. ڈبل کھانا دے کر مجھے یقین ہو گیا کہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے اور آپ سچے ولی ہیں. اتنا بڑا انقلاب صادق کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ہو سکتا ہے. ایک پادری مسلمان ہو جائے, کلمہ اسلام کا اعلان کر دی, تو آپ تو الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہیں. اگر ان علماء صالحین کی صحبت میں رہیں, ان کا دامن پکڑے رہیں, تو آپ کی زندگی میں ضرور بہتر انقلاب آئے گا. یہ جنت پہ جائیں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. تو ہم آج اس خاص سے یہ پیغام آپ کو دیتے ہیں, علماء اہل سنت سے جڑے رہیے, ان کی باتیں سنیے, انہی کی پیروی کیجیے. انشاءاللہ ان کے ساتھ میں رہنا آپ کے لیے نجات کا سبب بنے گا. انہی سے مسئلے پوچھیے, انہی سے رہنمائی حاصل کیجیے, انہی کے ساتھ رہیے. بد مذہبوں سے دور رہیے. ان کے ہاں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے, ان کے ساتھ اتنا بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. علماء اہل سنت کے ساتھ رہیے, اور یہ جو دین کی باتیں بتائیں ان کے مطابق عمل کریں. یہ جو 2-3 باتیں میں نے بتائیں ان کا تعلق بھی سوال و جوابی سے تھا. مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ دینی ضروری مسائل ہیں علاقے کے, وہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. تو میں حاضر ہوں, آپ لوگ جو بھی پیش کریں گے دین کی ضرورت کے مسائل, انشاءاللہ انہیں ہم سنیں گے اور اللہ کی توفیق سے اس کا بہتر جواب دینے کی کوشش کریں گے. جو جواب یہاں پہ اکٹھا ہیں ہم انہیں پہلے سنتے ہیں. یہ ہمارے عزیز محترم ہیں
مولانا رمضان علی صاحب حسن سول آپ کے علاقے کے ہیں، یہ آپ کے سوالات سنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ آپ لوگ اور بلند آواز سے اردو پاک پڑھ لیجیے۔